دیکھیے بلوچستان کو اگر دیکھا جائے تو اس میں چند ایک ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر یہ زیادہ کاروکاری کے جو ہیں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. تو ہونا چاہیے کہ میرے کیا کیا حقوق ہیں، اور اس طرح کے واقعات دیکھنے میں بھی آئے ہیں جہاں کسی خاتون نے آواز اٹھائی ہے کہ میں ہی کاری کیوں. ایک خاتون ہے میرڈ اور اس پہ کاروکاری کا الزام لگایا جا رہا تھا. اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ خاتون پڑھی لکھی تھی، جاب کرتی تھی اور اپنی بیٹی کے حوالے سے تھوڑا کانشیس تھی کہ اس کا رشتہ اس کی مرضی سے ہو. خبر آتی ہے بلوچستان کی کسی بھی ڈسٹرکٹ میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، لکھ دیا مستونگ، کوئٹہ ساتھ میں لکھ دیتے ہیں. ہاں جی، اب کوئٹہ اور مستونگ کوئٹہ، ہاں جی بالکل. یعنی حالانکہ بلوچستان لکھنا چاہیے. نہیں جانتا. ہاں بالکل، یہ صحافتی خرابی ہے بہت زیادہ. ان نیوز رومز میں جب جاہل لوگ جا کے بیٹھ جائیں گے تو یہی کام ہوگا. السلام علیکم جی، وکاس عزیز آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں کوئٹہ میں موجود ہوں اور بالخصوص میں انسانی حقوق کے حوالے سے اور یہاں بلوچستان میں جو زندگی کے معیارات ہیں اور ترقی کے معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. بطور صحافی یہ بہت عمیق نگاہی کا، بہت باریک بینی کا کام ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آغازی حقوق بلوچستان سے لے کر آج تک ہمیں نعرے تو بہت دکھائی دیتے ہیں. میں جدید دنیا کی بات کروں گا. پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کا علمبردار پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان کی بات کی، اور اس کے بعد سے لے کر پھر آج سی پیک کا مطلب عروج ہے ماشاءاللہ. تو ایسے میں بلوچستان میں جو شرح تعلیم ہے، شرح صحت ہے، وہ کیا ہے، خواتین کے حقوق کیا ہیں، اور کیا یہاں پہ جو صنفی تضادات ہیں اس سے ہٹ کر بھی کچھ معاملہ ہو رہا ہے. اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گورنمنٹ آف بلوچستان کے ایک اعلیٰ آفیسر میڈم جہاں تبسم صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. آپ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان کی. میڈم خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ بلوچستان میں کیا کام کر رہا ہے، کس طرز پہ کام کر رہا ہے؟ جی، سب سے پہلے وکاس عزیز صاحب، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں کوئٹہ آنے پر. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہمارا فرض ہے بطور نے اس سفر میں بلوچستان کو بھی ساتھ رکھا، کیونکہ ہمیشہ سے ہمیں یہ تھوڑا سا رہتا ہے کہ بلوچستان ان معنوں میں اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. تو آپ نے ذاتی طور پر دلچسپی لیتے ہوئے یہاں کا رخ کیا، تو ہم بلوچستان کے بہاف پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. پاکستان ہے جی، ہم سب پاکستانی ہیں. جیسا کہ آپ کا سوال تھا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا اصل مین مقصد کیا ہے، وومن ڈیولپمنٹ لکھا ہے نا، تو وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا جو مین فوکس ہے وہ جینڈر ایکویلٹی اینڈ وومن امپاورمنٹ پہ کام کرنا ہے. اور یہ وومن کو امپاور کرتا ہے تھرو لیجسلیشن، ٹھیک ہے، تھرو لٹریسی کے حوالے سے. صحیح. اور یہ جو لیجسلیشنز ہوتے ہیں یہ وومن کو امپاور کرنے کے لیے ہوتے ہیں، چاہے وہ وائلنس اگینسٹ وومن کا ایکٹ ہو، چاہے وہ جینڈر ایکویلٹی اینڈ وومن امپاورمنٹ پالیسی ہو، چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو. یہ سارے جو بل ہیں ان پہ کام ہوتا ہے اور پھر اسمبلی سے پاس ہوتے ہیں اور ان پر امپلیمنٹ ہوتا ہے. صحیح. تو یہ ہمارا مین مقصد ہے. صحیح. اچھا، ایک بہت بڑا معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے، صدیوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے، کاروکاری کا. کیا اس کے حوالے سے آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کوئی کام کیا؟ دیکھیے بلوچستان کو اگر دیکھا جائے تو اس میں چند ایک ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر یہ زیادہ کاروکاری کے جو ہیں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جس میں جعفر آباد یا نصیر آباد کا جو ایریا ہے یہ زیادہ ہے. اس میں بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جو کاروکاری کے، اور جو پشتون بیلٹ ہے وہاں یہ کیسز کم رپورٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ڈپارٹمنٹ نے، ظاہر ہے جب وہ وائلنس میں کام کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی بہت سخت ایکشن لیا جاتا ہے. صحیح. اور اس طرح کے کیسز میں ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں خواتین کی. اچھا، مصیبت یہ ہے، ستم یہ ہے کہ اس میں صرف خواتین نہیں ہیں، اس میں مرد حضرات ان کا بھی قتل کر دیا جاتا ہے. ہاں، میں اگلا سوال یہی کرنے لگا تھا کہ کاروکاری بنیادی طور پر تھوڑی سی اگر اس کی آج کی دنیا کو جو ڈیفینیشن ہے وہ بتا دیں، اور آپ تک کیسز رپورٹ کیسے ہوتے ہیں، پھر آپ اس کو بچاتے کیسے ہیں. یہ ذرا 3 سوال اکٹھے کر دیں. اچھا، ایسا ہے کہ کاروکاری ڈکلیئر کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ اس میں حقائق بھی ہوں، اس میں کچھ اپنے ذاتی مفادات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اگر ایک بھائی اس کی ایک بیٹی ہے، وہ بیٹی بیاہ کر اپنی جائیداد دوسرے بھائی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں کہ سامپی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. زیادہ شرح آپ کے پاس ان کیسز کی ہے؟ جی ہاں. اور دوسرا کیس، دوسری جو ہے سچویشن وہ یہ ہوتی ہے کہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہاں پر،
اگر کسی لڑکی نے لڑکے سے ہنس کے بات کر لی تو اس کا ریلیشن بنا دیا جاتا ہے اچھا. اور بغیر تحقیق کے اس کو کاروکاری ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. صحیح. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں کہ جو ڈی سیز ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ سے، ان سے ہماری کوآرڈینیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے کیسز کی رپورٹس ہم ان سے لیتے ہیں، پھر ہم ایک ڈیٹا پورا کمپائل کر کے پھر اس کو آگے بھجواتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے جعفر آباد، نصیر آباد کا ذکر کیا. یہ بلوچ بیلٹ ہے اور یہاں پہ ان کی زیادہ وجوہات کیوں، زیادہ کیسز کیوں دیکھنے میں آئے؟ ایک تو اس کا جو ہے بارڈر ہے وہ سندھ سے ٹچ ہے. ٹھیک ہے. اور سندھ میں بھی یہ والی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے. اور دوسری وجہ میں سمجھتی ہوں غربت کا زیادہ ہونا. تیسری وجہ تعلیم، لیک آف ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جب یکجا ہو جاتی ہیں تو وہی کہنا کہ معذرت سر انسان کی مت ماری جاتی ہیں. ہاں. اچھا، اس کبھی فیل کی روک تھام کے لیے ایجوکیشن بڑا مؤثر ہتھیار ہو سکتا ہے، تو ان ایریاز میں کیا گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے اسکول، کالجز، اس طرح کے کوئی اقدامات نہیں ہیں؟ اچھا، جو ہمارا رول ہے وہ بیسک یہ ہے کہ ہم نے خواتین کو شعور دینا ہے، آگہی دینی ہے، اس کو اپنے حقوق کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے کیا کیا حقوق ہیں. اور اس طرح کے واقعات دیکھنے میں بھی آئے ہیں جہاں کسی خاتون نے آواز اٹھائی ہے کہ میں ہی کاری کیوں. اس میں بہت سے قلم کاروں نے بھی قلم اٹھایا ہے. اچھا، واہ. یہ بہت ایک خوش آئند عمل ہے، کیونکہ انسان ظاہر شاعری میں اثر پذیری تو ہے، اس قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت سا اس میں اب شعور آ گیا ہے لوگوں میں بھی. اور جہاں پہ عورت خود چیخ اٹھتی ہے تو سننے والے تھوڑی دیر کے لیے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. پھر اس پہ ہاتھ ڈالنے کے 1000 مرتبہ سوچتے ہیں. حال میں کوئی واقعہ ایسا؟ جی، یہاں جعفر آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا. ایک خاتون ہے میرڈ، اور اس پہ کاروکاری کا الزام لگایا جا رہا تھا. اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ خاتون پڑھی لکھی تھی، جاب کرتی تھی، اور اپنی بیٹی کے حوالے سے تھوڑا کانشیس تھی کہ اس کا رشتہ اس کی مرضی سے ہو. تو اس پر الزام لگایا. ایجڈ خاتون ہوگی وہ؟ تو اتنی ایجڈ بھی نہیں تھی، آپ کو پتہ ہے مطلب میرجز میں میچور خاتون. ہاں، میچور خاتون، بچے ماں جتنے نظر آنے لگتے ہیں. تو اس نے پھر سوشل میڈیا کا استعمال کیا. صحیح. اور سوشل میڈیا میں اس نے پے در پہ اپنی جو ویوز تھے وہ دیتی رہی اور احتجاج ریکارڈ کرواتی رہی. اس طرح فوراً ایکشن لیا گیا، اور جو وہاں کے اگر پولیس حرکت میں نہیں آ رہی تھی تو کچھ ڈپارٹمنٹ کے تھرو جو ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. آپ نے خود اس سارے کیس کو دیکھا، مانیٹر کیا؟ گئیں آپ خود وہاں پہ؟ میں خود نہیں گئی، لیکن کوآرڈینیشن تھی، ٹیلی فونک رابطہ تھا. صحیح. یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ یہ کوئی 2 ماہ پہلے کی بات. اچھا، مطلب ریسنٹلی ہے؟ ابھی بھی یہ باتیں ہوتی ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے ہوتے ہوئے بھی؟ جی، ون کلک کے ہوتے ڈیجیٹل میڈیا نے یہ فائدہ دیا ہے کہ وہ آواز ریکارڈ ہوتی ہے، پوری دنیا تک پہنچتی ہے. اچھا، پھر دوسرا، خواتین پہ تشدد کی بھی بڑی وائلنس کی آپ بات کرتی ہیں، تو وہ اس طرح وہ کیسز کیسے رپورٹ ہوتے ہیں اور کس سطح پہ ہو رہے ہیں، کتنی تعداد میں ہو رہے ہیں؟ جی، وقاص ایسا ہے نا کہ چاہے ہم جتنا بھی کام کریں، میں پرسنلی اپنی ذاتی رائے ضرور یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گی کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہاں بالکل. ایک خاتون پہ تشدد ہوتا ہے، وہ اپنا کیس رجسٹر کروانے کے لیے آتی ہے، لیکن وہ ہاتھ جوڑ کر یہ بھی کہتی ہے کہ میرے پتہ نہ چلے کہ میں یہاں آئی تھی. اچھا، ڈر، ایک خوف. اس نے واپس اسی گھر جانا ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کرائسس سینٹر ہیں سبی، خزدار اور کوئٹہ میں، اور لورالائی اور تربت سائڈ پہ بھی، جعفر آباد میں بھی. ہمارا مین مقصد گھر اجاڑنا نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. ان مردوں کی بہت ضروری ہے، ان مردوں کی اسپیشلی کاؤنسلنگ کی جائے، کیونکہ یہاں ایگو بڑی ہٹ ہو جاتی ہے. گھر کو جوڑا جائے اور بات ایسے کی جائے کہ ان کو برا بھی نہ لگے. یہ چیز جینڈر ایکویلٹی میں نہیں آتی؟ جینڈر ایکویلٹی سم تھنگ ایلس. وہ یہ ہے کہ آپ کو ایجوکیشن کے جو مواقع ہیں وہ ایک جیسے ہوں سب کے لیے. بالکل. اگر جینڈر ایکویلٹی ہے تو وومن امپاور ہیں. ایک خاتون اگر وہ پڑھے گی نہیں، لڑکیوں کے اسکول ہی کم ہوں گے، تو ظاہر ہے جو خواتین ہوں گے ان ایجوکیٹڈ ہوں گی. بالکل درست بات. اس کو ایکول رکھنا ہوگا کہ شعور جو ہے وہ ظاہر تعلیم کے ذریعے ہے. اچھا، خواتین پہ تشدد کے واقعات جو ہوتے ہیں، جب آپ کاؤنسلنگ کرتی ہیں تو کیا یہاں کے مردوں میں اتنی لچک ہے کہ وہ بات سن لیتے ہیں؟ ہاں، یہ اچھی بات ہے یہاں کی. میری 2 سال خزدار میں پوسٹنگ تھی، تو وہاں کا میں واقعہ بتاؤں گی. ایک عورت تھی، اس کو مرد نے طلاق دے دی تھی. اب اسے بچے چھین لیے تھے، اس نے چھوٹے معصوم بچے تھے. اور وہ عورت بیچاری بہت کمزور عورت تھی، اس کا قصور بھی نہیں تھا. ہم نے پوری تحقیق کی. اب مسئلہ یہ تھا کہ میں بچے اس کو کیسے دلواؤں. میں نے وہاں کے ڈی سی سے رابطہ کیا اور ان کی گاڑی میں، حالانکہ میں پولیس ساتھ نہیں لے کے گئی کیونکہ قبائلی سسٹم میں سب کی عزت ہوتی ہے، میں نے صرف یہ بتایا کہ مجھے ڈی سی نے بھیجا ہے اور آپ نے بچے اس طرح رکھے، اس کو بچے خاتون کے حوالے کریں کیونکہ بچے بہت چھوٹے ہیں. تو وہاں پہ تھوڑا سا ڈر اور خوف حکومت کا ہے.
وہی میں نے کہا کہ جہاں ایجوکیشن نہیں ہوتی وہاں خوف ہوتا ہے، ہاں جہاں نالج نہیں ہوتی وہاں خوف ہوتا ہے۔ اچھا، خواتین کی جو صحت کے ایشوز ہیں، میں ناظرین یہاں یہ چیز آپ کو بتاؤں کہ میں کوئٹہ میں اس وقت پروویژنل کیپٹل ہے، کے پی کے کا پروویژنل کیپٹل بہت زیادہ ماڈرن ہے، بہت پشاور بہت ایک ڈیولپڈ سٹی ہے، لاہور کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی، کراچی کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی، کوئٹہ مجھے ایک پسماندہ قصبہ نظر آیا معذرت کے ساتھ۔ یہاں پہ پروویژنل اسمبلی تو ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ ہیلتھ ایشوز بھی یقیناً پھر خواتین کے بہت ہوں گے۔ اب جو میں بات کرنے جا رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس سے بلوچستان والے اختلاف کریں گے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں چیزوں کو بہت حقائق جو ہے نا حقیقت پسندانہ طریقے سے دیکھنے کی عادی بھی ہوں اور اس کی تائید بھی کرتی ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ بلوچستان پسماندہ علاقہ ہے، صوبہ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو تسلیم نہیں کرتے، بالکل، جب تک ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کو بدلاؤ نہیں آئے گا۔ ایسے ہی ہے، آپ نے خود دیکھا ہے کوئٹہ کی حالت، آپ اندازہ کریں پورا بلوچستان جس میں ایک کوئٹہ جو ہے اس کو دیکھ کر بھی خوشی نہیں ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے، تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ باقی ڈسٹرکٹ کا جب آپ وزٹ کریں گے آپ کے دل پر کیا نہیں، میں قلعہ سیف اللہ کر کے آیا ہوں اور مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے، اور وہ ولاگز میرے الگ ہیں، وہ آپ تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو خواتین کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے بتائیں، یہاں پہ دوران زچگی جو معاملات ہوتے ہیں، پاکستان ویسے ہی اس حوالے سے بدنام ہے کہ بہت زیادہ ڈیتھس ہوتی ہیں اور ایشوز ہیں، تو بلوچستان کی کیا صورت حال ہے؟ اگر اسی پسماندگی کو ہیلتھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہاں کے جو سول ہاسپٹلز ہیں اکا دکا ڈسٹرکٹ میں یا جو پرائیویٹ کلینکس ہیں یا کچھ بھی ہے، ایک تو ڈاکٹرز کی جو پوسٹنگ ہوتی ہے وہ زیادہ پریفر کوئٹہ کو ہی کرتے ہیں۔ اب پورے بلوچستان کو کوئٹہ میں سمونا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ درست بات ہے، جن کی مالی حیثیت ٹھیک ہے وہ تو یہاں کا رخ کر رہے ہیں، لیکن جو غریب عوام ہے وہ تو انہی علاقوں میں بیٹھی ہے جہاں کوئی سہولت نہیں ہے۔ تو اسپیشلی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ڈیلیوری کیسز میں ایک خاتون ہاسپٹل تک پہنچتے پہنچتے اس کا دم نکل جاتا ہے، بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں، انسانی جان کا یہ سمجھے کھلواڑ ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، اور میں آج کے اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ضرور یہ بات کہنا چاہوں گی کہ سارا جو بلوچستان ہے وہ کوئٹہ نہیں ہے، بلوچستان ہے سم تھنگ ایلس، وہاں کی حالت زار دیکھنے لائق ہے۔ اور مجھے بڑا دکھ ہوا تھا، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ جس میں اسٹوڈنٹس سے بلوچستان کے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے پوچھ رہے تھے تو وہ حیران ہوتے تھے یہ کیا ہے، اس سے پوچھتے خضدار کیا کہتے ہیں، خضدار وہ کیا ہے، جاب وہ کیا، یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس بات کا ثبوت اس طرح بھی ہے کہ ٹی وی پہ جب کوئی خبر آتی ہے بلوچستان کی کسی بھی ڈسٹرکٹ میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، لکھ دیا مستونگ کوئٹہ ساتھ میں لکھ دیتے ہیں۔ ہاں جی، اب کوئٹہ اور مستونگ کوئٹہ، ہاں جی بالکل، یعنی حالانکہ بلوچستان لکھنا چاہیے۔ نہیں جانتا، ہاں بالکل، یہ صحافتی خرابی ہے بہت زیادہ۔ ان نیوز رومز میں جب جاہل لوگ جا کے بیٹھ جائیں گے تو یہی کام ہوگا۔ اچھا، سی پیک کے آنے سے کوئی فائدہ ہوا سی پیک شعوری سطح پہ؟ جی ہاں، شعوری دیکھیں پھر میں اس کو جوڑوں گی شعوری سطح کو اور مالی حیثیت کو یا غربت کو نا۔ دیکھیں خالی پیٹ شعور نہیں آتا، ہاں یہ بات کیا بات غریب کر دیا۔ انسان شعور سے عاری ہوتا ہے، اس کو پہلے فکر ہوتی ہے کہ پیٹ بھرے۔ لیکن مزدور کے ساتھ اگر بات کی جائے جس طرح یہاں، میں نے شعور اس حوالے سے میں اپنے سوال کو مزید ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں، قبائلی سسٹم بہت زیادہ وہ اسٹرانگ ہے، تو کیا اس کی موجودگی میں آپ کوئی چینجز دیکھ رہی ہیں یا ہو سکتی ہیں؟ ہاں، سی پیک کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ جہاں اکا دکا سڑکیں بنی ہیں، گوادر کو ڈسکس کیے بغیر یہ میں بات کر رہی ہوں، اگر کوئٹہ میں کچھ سڑکیں بنی ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا جب پچھلے دنوں میں نے وزٹ کیا تو ان سڑکوں کے کنارے بہت ساری دکانیں بن گئی تھیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ روزگار ملا ہے لوگوں کو۔ تو وہی میری بات ہے کہ اگر غربت میں کمی آئے گی تو شعور خود بخود آئے گا، لیکن جہاں آلریڈی غربت کا کوئی ایشو نہیں ہے تو ان سے میں ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اس سی پیک کے آگے روڑے نہ اٹکائیں، جی اور جینے دیں، کسی کا بھلا ہی ہو رہا ہے، مزدور کو روزگار مل رہا ہے، کوئی دکاندار ہے اس کو روزگار مل رہا ہے، خوشحالی آ رہی ہے۔ اگر ہم خود کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کی مدد لے کر کریں، کہیں تو عوام کی بہتری ہو۔ واہ واہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ دوستو، اسمبلیز میں بل پاس ہوتے ہیں اور بل پاس کیا ہوتا ہے، بل ایک کاغذ ہوتا ہے، اس کے اوپر سائن ہونا ہوتا ہے اور تمام اراکین اسمبلی کی رضا چاہیے ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ردی کی ٹوکری میں جاتا ہے۔ یہ چاہے پارلیمنٹ کی بات ہو، چاہے ہماری پروویژنل اسمبلیز کی بات ہو، بات اصل ہوتی ہے امپلیمنٹیشن کی۔ امپلیمنٹیشن جب میڈم جیسے آفیسرز 2-4 اور آ جائیں، ایک بھی صوبے میں اگر 5 اچھے افسر ہوں تو اس صوبے کی حالت بدل جاتی ہے، اس شہر کی حالت بدل جاتی ہے۔ ابھی میرا سفر جاری و ساری ہے،
دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں ابھی تو میں کوئٹہ کی حد تک ہوں، لیکن کوئٹہ میں مزید کیا کیا ایشوز ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، تاریخی جو مقامات ہیں ان کا بھی آپ کو وزٹ کرواؤں گا، یہاں کے جو اہم لوگ ہیں ان سے بھی آپ کو ملواؤں گا۔ لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ میڈم جہاں آرا تبسم جیسے نیک دل روشن ضمیر لوگ ابھی بھی ہماری حکومت میں موجود ہیں، جو عوام کا درد دل رکھتے ہیں، جو عوام کے لیے درد دل رکھتے ہیں، اور جب تک ایسے لوگ موجود ہیں تب تک پاکستان کی عوام جو ہے وہ مایوسی کی جانب نہیں جا سکتی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔